ہاں دال کی مثال تو دے رہا تھا میں، وہ تم دوں گا، اس کے بعد بھی ماش کی دال، ہاں نہیں وہ کسی اور طرف چل گیا، میں بالکل لاسٹ میں ایک اہم بات کر رہا تھا، خیر چلو آ جائے گی دوبارہ ذہن میں انشاءاللہ۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھو، ہاں وہ طالب علم کی مثال دے رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے کیا فرمایا، اس مالدار طالب علم کو بولا کہ سختی سے منع کر دیں، دوبارہ آئے نا کوئی کھانے کے لیے، بالکل نہیں۔ اچھا پھر ایک اشکال ہوتا ہے، حضرت ان کو یہ کہہ دیتے مالدار طالب علم کو کہ آپ اپنا کھانا الگ منگوا کے الگ کمرے میں کھایا کریں، غریب طلبہ کے ساتھ نہیں کھایا کریں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ غریبوں کا دل خراب ہوتا ہے نا، بھائی غریب کا دل خراب ہوگا، میں دال کھا رہا ہوں مدرسے کی اور یہ کیا کھا رہا ہے، چپلی کباب کھا رہا ہے، شامی کباب کھا رہا ہے، قورمے کھا رہا ہے، تو غریب کا دل اس سے جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ تو حضرت کہہ سکتے تھے کہ آپ غریبوں کے سامنے ایسا مرغن کھانا کھاتے کیوں ہو، یہ کہہ سکتے، میں سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا کہ حضرت اس کو تنبیہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی تو حضرت کہہ سکتے تھے نا بھائی آپ الگ لے جا کے کھا لیا کرو، ان کے سامنے کیوں کھا رہے ہو آپ، ان طلبہ کا دل خراب ہوگا، لیکن حضرت نے یہ بھی نہیں کہا وہیں بیٹھ کے کھاؤ۔ کیوں بھائی، دوسرے طلبہ ہمارے پاس تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ غریبوں میں ہی رہو، کبھی آپ کو لینڈ کروزر والے آپ سے آ کے ملیں گے، کبھی کوفتے کباب والے آ کے ملیں گے، کبھی غریب ملے گا، کبھی امیر ملے گا۔ ابھی سے غریب طالب علم کی تربیت کہ تمہارے سامنے جب دال رکھی ہوئی ہے تو اگر کوئی کوفتے بریانی کباب کھا رہا ہے تو تمہاری بلا سے تمہاری توجہ اس کی طرف بولو نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تمہیں جو ملا ہوا ہے وہ اس کو مرغا سمجھ کے کھاؤ تم، یہی تو ٹھڑک جب بڑی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے ٹھڑک، پھر یہ صرف کھانے پینے میں نہیں رہتی کہ میں دال کھا رہا ہوں میرا پڑوسی بریانیاں پھوڑ رہا ہے، تو پھر یہ پڑوسیوں کی بیویوں تک بھی جاتی ہے، ہمیں میری بیوی کالی، اس کی دیکھو جمشید دیکھ کیسی بیوی لے کے گھوم رہا ہے، احساس کمتری میں جائے گا نا۔ بچپن سے عادت پڑے گی بھائی میرے سامنے دال اور اس کے سامنے قورمہ، کیونکہ اس کا قورمہ ہے، میرا اس قورمے سے لینا دینا بولو کچھ بھی نہیں، میری دال میرے لیے اللہ نے کیا پیدا کی ہے، دال بڑا مال، دال ہے تو ٹال ہے ورنہ تو کنگال ہے، ویسے تو یہ مال ہے تو ٹال ہے، میرے لیے کیا ہے بھائی، دال ہے، اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بڑا ہوگا بالغ ہوگا تو پھر اپنی بیوی کو کیا سمجھے گا، بھائی آڑی ہے، ترچھی ہے، ٹیڑھی ہے، لکوا ہے، جو بھی ہے میری قسمت، اور اگر یہ نہیں ہوگی دوسرے کی جتنی مرضی خوبصورت ہو بھائی وہ کس کی ہے، وہ بھائی اس کی، ہمیں کیا لینا دینا یار کسی کی بیوی سے، دیکھے گا بھی نہیں اس کو، بھائی جو چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی نہیں ہم اس کو دیکھیں کیوں۔ لیکن اگر بچپن سے امیر کے دسترخوان پہ بیٹھ کے عادت ہو اس کے مرغے کو دیکھنے کی تو کل اس کی مرغی کو بھی بولو دیکھے گا یار، مرغا تو مجھ سے بدتر ہے، مرغیاں مجھ سے زیادہ، میں اتنا ہینڈسم اور جمشید جو ہے میرے جیسا خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن بیوی دیکھو کیسی لے کے گھوم رہا ہے، تو چلے گا ساری زندگی بیٹھ ٹھرکی بنے گا۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اقنع بما فی یدیک، حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس معنی میں جو بہت ساری احادیثیں ہیں کہ اقنع بما فی یدیک، جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو، تکن اغنى الناس، اللہ تمہیں سب سے بڑا مالدار بنا دے گا۔ غنا کا مطلب تم ایسا سمجھو گے جیسے میرے سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، سب سے فنٹر کون ہے، میں ہوں۔ دال کھا رہا ہوگا، سوکھی روٹیاں کھا رہا ہوگا، سمجھے گا زرداری کو چاہیے مجھ سے قرضہ لے بھائی، ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں، ایسے جیتے ہیں یار، ٹھیلوں پہ سو رہے ہوتے ہیں رات کو، سونے کی جگہ نہیں ہے، ایسا سر اٹھا کے جیتے ہیں، کیوں بھائی ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور جب دل جلے نا، دل جلتا ہے نہیں یار کیوں لینا دینا نہیں ہے، میں 10 سال سے ٹھیلا اور وہ دیکھو میرا کلاس فیلو تھا آج کہاں پہنچا ہوا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، دونوں قبرستان میں بہت جلد پہنچنے، وہ بھی آگے جا کے دھڑام سے قبر میں جائے گا، تو بھی کہاں جائے گا۔ ابھی دیکھو ہم سے پہلے صدیاں انسان کو آئے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے، کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے، کیا خیال ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے جن کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ خوبصورت تھیں، کیوں نوجوان تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے، تو کہاں گئے، مارکیٹ سے شارٹ، تو یہ بھی شارٹ ہو جائے گا۔ تو جب ایک چیز ہم نے سوچ لی ہے بھائی میرے پاس جو کچھ ہے بس میں اس میں بادشاہ ہوں، تو اب میں آپ کو وہ مثال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کے پاس دال ہے، سامنے قورمہ ہے، بریانی ہے، آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ نے، تو آپ کو وہ دال میں بے تحاشا قورمے سے زیادہ مزہ آئے گا۔ لیکن اگر آپ کی یہ عادت نہیں ہے یا آپ کے لیے الاؤ ہے، بھائی سب کچھ کھا سکتے ہو، جیسے بوفے میں ہوتا ہے، آپ گئے وہاں آدھا گھنٹہ تو آدمی ڈھکن ہی دیکھتا رہتا ہے، مجھے تو بوفے پسند ہی نہیں ہے، ایسے جہاں جاتے ہیں نا
میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, سعودی عرب میں ہم 2013 میں حج کرنے گئے, تو اب وہ سسٹم یہ تھا کہ ناشتے میں اتنی 20 قسم کی چیزیں, انجیر, یہاں ڈھکن ہٹاؤ, سعودیہ میں جنہوں نے زمزم وغیرہ میں ہوٹل میں ناشتہ کیا پتہ ہوگا ان کو, 20 قسم کے کھانے. ایک دن تو میں نے ناشتہ کیا, مزہ نہیں آیا, ہم نکل لیے, وہاں ایک ہوٹل تھا, پائے بہترین بناتا تھا وہ, اور بہترین روٹی تھی, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے تھے ہم. تو ہمارے دوست کہتے تھے بھائی اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے, اتنا لگژری ناشتہ چھوڑ کے پائے میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو. میں کہتا تھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی پیمنٹ کر دی ہے تو صرف پیمنٹ کے چکر میں میں اپنی زبان کی لذت چھین لوں. جب ناشتے میں مزہ ہی نہیں آ رہا, 20 انجیر کیا کرے گا ناشتے, جب تک آپ صبح ناشتے میں ایسے پائے جس میں انگلیاں جب ڈبو تو ایلفی کی طرح چپک جائیں, ایسے پائے تھے وہ, معمولی پائے نہیں تھے, انگلیاں کیا ہوتی تھیں, چپک جاتی تھی. ایسے پائے آپ کھاؤ ناشتے میں, کل سے شروع کر دو. تو ایسے پائے بھائی جب تک انگلیاں ڈبو, اور جو نہاری بھی لوگ کھاتے ہیں نا, آپ جاؤ یہ جو بڑے مشہور ہوٹل ہیں نہاریوں کے, ان میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے روٹی کو نا یوں کر کے کھا رہے ہوں گے, ایسے یوں ڈبو کے کھا رہے ہوں. ان کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو, یہاں اہل ظرف کا کام ہے یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہ نہاری کھانے کے قابل نہیں ہے, ان کو نکال دو یہاں سے. نہاری بھی جب ہوتی ہے گرم گرم نہاری, اس میں ڈبو کے ہاتھ پہلے صابن سے دھو لو اچھی طریقے سے, کیونکہ سامنے والے کو گھن آتی ہے, پھر ناخن بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے, ان میں میل نہ گھسا ہو. اس کے بعد جب تک اس میں لقمہ ڈبو کے پورا ایسے بھر بھر کے نہیں کھاؤ, مزہ نہیں آتا. یہ تمیز سے کھانے کی چیز ہی نہیں ہے نہاری. ایسے بیٹھ جاتے ہیں تمیز, مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ یوں کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, میں ڈبو کے کھاؤں گا تو بولے گا مفتی صاحب تو ہمیں تمیز سکھانی چاہیے تھی, خود بدتمیزی سے کھا رہے ہیں. تو اس لیے نہاری ہمیشہ بدتمیز آدمی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانی چاہیے. تمیز والے سے آستینیں چڑھا لو, اور پھر اس میں پھر چٹپٹا لیمو ویمو مرچیں لگ رہی ہوں اور ہل رہا ہو آدمی, پھر نہاری. ورنہ پھر بہتر ہے گھر میں کھا لو جو تمیز سے جو گھر میں کھانا. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. تو میں اس کر رہا تھا کہ اگر 20 قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر دال اچھی بولو نہیں لگے. اب ہوتا کیا ہے, دنیا پر ایسا آدمی جس میں ہوس ہوتی ہے نا, وہ کبھی سکون میں ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں قناعت ہی نہیں ہے نا. جو آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پہ وہ قناعت تو سمجھتے ہیں نا, تھوڑا اردو کا مشکل لفظ ہے, اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ اکتفا کرنا, انحصار کرنا. یہ سارے گاڑے آج کل لوگ اتنی گاڑی اردو نہیں سمجھتے. پہلے زمانے میں ہم کوئی انگلش کا لفظ بتاتے تھے تو اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا تھا. آج اتنا معاملہ خراب ہو گیا ہے کہ اردو کو انگلش میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. انڈیا والے ہم سے جب میں کوئی اردو میں بات کرتا ہوں, جیسے میں بولتا ہوں کہ جی اس پر انحصار کریں, تو کہتے ہیں انحصار بولے تو, وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں انحصار بولے تو. میں کہہ رہا پہلے تو بولے تو کا مطلب تو بتاؤ, بولے تو کا کیا مطلب. کہتے ہیں انحصار بولے تو, آجو بازو میں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں ہے. میں انڈیا والے بہت دوست بن رہے ہیں نا, اب جب باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں انڈین بہت ملتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی اردو سننے میں. یار مفتی صاحب کو لے جا, آجو بازو میں دیکھ کوئی ہوٹل ہو تو ناشتہ کرا دے مفتی صاحب کو, آجو بازو میں دیکھ کوئی. میں نے انڈین کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ ایک نے کہا تو ٹکلا ہو گیا, دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے, کہنا تو ٹکلا ہو گیا. میں نے کہا یار قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو, قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لوگ ٹکلا بیزتی والا لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں, گنجے کو ہم ٹکلا ہی بولتے ہیں. ہم تو کوئی قابل احترام آدمی ہوگا تو گنجا بھی نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں آپ نے حلق کروا لیا ہے, قابل احترام ہے نا, یہ تھوڑی حضرت جی کو گنجا کرا کے لے آؤ. بولے گا یار, تو ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت کا حلق کروا دو. قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے, بڑی تمیز سے. تو وہ سیدھا بھی ٹکلا کرا دو اس کو. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مالدار آدمی میں کیا ہوتا ہے, مالدار نہیں, مالدار کا لفظ غلط یوز کیا میں نے, دنیا پرست آدمی. دنیا پرست غریب بھی ہو سکتا ہے, مالدار بھی ہو سکتا ہے. بعض مالدار لوگ ہیں ان میں ہوس نہیں ہوتی. تو دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے, وہ نظر رکھتا ہے دوسروں کی چیزوں پہ, اس سے کبھی بھی اس کو سکون نہیں ملتا.